بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو نماز جنازہ سے متعلق چند معروضات عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ حضرات کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ جن احباب کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے وہ نماز جنازہ یاد کریں، چونکہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی دیگر مصروفیات و مشغولیات کے لیے ٹائم ہے، مگر ٹائم نہیں ہے تو صرف دین سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ ایک تو لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، دوسرا ہمارا مرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ تو بزرگوں سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے آپ کا، کہ جینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے وہ دھوکے بازی، لوگوں کے فراڈ، لوگوں کے سارے معاملات، زندگی میں تو لوگ دکھ دیتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے مرنا بھی حرام کر دی، یہ کیا مطلب ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے آتے ہیں، 70 سے 80% لوگوں کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا۔ لوگ آتے ہیں، خالی آتے ہیں، خالی چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، نماز جنازہ سیکھیے، اور نماز جنازہ اگر نہیں آتا تو اگر مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھنے گئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو ہم یہی کہیں گے کہ نماز جنازہ سیکھیں۔ اگر بالفرض یاد نہیں ہے، نماز جنازہ ادا کرنا پڑ گیا، تو کیا پڑھنا چاہیے نماز جنازہ میں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھیں گے آپ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر اللہ اکبر، درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر پڑھیں گے، دعائے میت پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر چوتھی تکبیر پڑھیں گے، چوتھی تکبیر کے بعد پھر ہم سلام پھیریں گے۔ ادھر آپ حضرات نے دو مسئلے غور سے سماعت فرمانے ہیں، خود بھی سننا ہے، میری آپ حضرات سے گزارش ہے آگے بھی شیئر کیا کریں۔ حدیث پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کے تھوڑا شیئر کرنے سے کوئی صاحب نماز جنازہ یاد کر لے گا، کوئی دینی مسئلے سے واقفیت حاصل کر لے گا، تو اس کا ثواب جتنا اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا، اور پھر اتنا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تو ہمارا مقصد یہ وہ صرف حصول ثواب ہے۔ تو آپ حضرات کو بھی ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں، خدا را خود بھی اس پہ عمل کیجئے اور دو ثواب کو بھی شیئر کر دیا کریں، تاکہ یہ ہمارا جو ایک نیکی کا پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب دو مسئلے نماز جنازہ میں کون سے خیال کرنے ہیں؟ ایک تو لوگ یہ کرتے ہیں، جب چوتھی تکبیر پڑھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ہاتھ دائیں جانب چھوڑتے ہیں، اور جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا ہاتھ جو ہے وہ دوسری جانب چھوڑتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ طریقہ درست یہ ہے، جب چوتھی تکبیر آپ پڑھ لیں دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ چھوڑ کے آپ سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ انداز ہونا چاہیے آپ کا۔ دوسرا، نماز جنازہ کے جو فرض ہیں وہ دو ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک 4 تکبیریں فرض ہیں، دوسرا قیام فرض ہے۔ جیسے امام صاحب نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہتا ہے، اسی طرح ہر مقتدی پر لازم ہوتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کے الفاظ بولے۔ اگر تکبیرات ادا نہیں کرے گا اس کا جنازہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ فرض ہے، اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ دو باتوں کا خاص خیال رکھنا نماز جنازہ میں، کہ نماز جنازہ میں آپ حضرات نے ایک تو سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرنا ہے، اور نمبر 2 جب تکبیرات کہی جائیں تو تکبیرات کہتے ہوئے آپ حضرات نے اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہے۔ اب وہ شخص کے جس کو جنازہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، جو ثنا آپ نماز میں پڑھتے ہیں،
آپ وہ پڑھ لیجئے، جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجئے، اور جو دعائے میت ہے، دعائے میت تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، میں آپ کو ترجمہ عرض کروں گا، شاید آپ حضرات کو شوق وہ ہو یاد کرنے کا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اس کا ترجمہ یا اللہ ہمارے زندوں جتنے بھی زندہ لوگ ہیں سب کی بخشش فرما، اور جتنا مردہ لوگ ہیں سب کی بخشش فرما، ہمارے چھوٹوں کی بخشش فرما، ہمارے بڑوں کی بخشش فرما، جو حاضر ہو سکے ان کی بخشش فرما، جو حاضر نہیں ہو سکے ان کی بخشش فرما، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کی بخشش فرما، جو ہماری عورتیں ہیں ان کی بخشش فرما۔ اگلے جو جملے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جو بھی ادھر دنیا میں زندہ رہے تو اسلام پر زندہ رہے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جو ہم میں سے مر جائے تو حالت ایمان میں مرے، دنیا سے جائے تو ایمان کی دولت لے کر جائے۔ یہ کتنے سونے خوبصورت کلمات ہیں، ہمیں آنے چاہیے۔ اگر بالفرض نہیں آتے تو درود کی جگہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور اس دعائے میت کی جگہ پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر یہ بھی نہیں آتا تو کم از کم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے میت جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات سے گزارش ہے نماز جنازہ خود بھی سیکھیے اور دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جو ہے وہ چیز حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔